السلام علیکم، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان بھی آپ لوگوں کا اچھا گزر گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں برکت کرے اور ہم سب کی جو تمام پریشانیاں ہیں اللہ پاک انہیں سولو کر دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کے جو خزانے سے جو ہے نا کوئی اس پہ کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے بس مانگنے میں ہماری کمی ہوتی ہے۔ اپنی دعاؤں میں لازمی فلسطین کو بھی صبح شام جو ہے نا آپ یاد رکھا کریں۔ آج جو جیسا کہ آپ کو تھمبنیل پہ نظر آ گیا ہوگا، آپ کے ساتھ میں نے بہت ہی زبردست ایک وظیفہ شیئر کرنا ہے، اور یقین کریں کہ یہ جو وظیفہ ہے نا یہ صرف ویڈیو بنانے کی حد تک نہیں بلکہ یہ ہمارے اپنے گھر میں بھی لوگوں نے کیا اور بہت زیادہ یہ افیکٹو ہے۔ یہ کسی نے ہمیں بتایا تھا وظیفے تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے جادوئی کراماتی ہوتے ہیں کہ وہ انسان کی جو بھی جائز خواہشات ہوتی ہیں انہیں لازمی ہی پورا کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ دعائیں تو بے شک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی قبول کرتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دعا نہیں قبول کر سکتا، اللہ تعالیٰ سمیع ہے۔ لیکن اللہ پاک نے کچھ اپنے ایسے نام برکاتی بنائے ہوئے ہیں، کچھ ایسی آیات ہیں کہ جنہیں پڑھ کے جو ہے نا انسان کی دعا، انسان کی پریشانی اتنی جلدی جو ہے نا اللہ تعالیٰ سولو کر دیتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس ورڈ کا، اس معنی کا کتنا کوئی کرشمہ تھا کہ کاش پہلے ہم نے اس وظیفے کو، اس آیت کو آزما لیا ہوتا۔ تو آج ایسا ہی ایک وظیفہ میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں جسے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی جو تمام جو مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ اور جس میری بہن بھائی کی کوئی بھی جائز خواہش ہے، ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کی ہوتی ہے کسی اچھی جگہ شادی یا رشتے کی، کسی کی ہوتی ہے اچھی جاب کی۔ آج کل کافی زیادہ لوگوں کے مسائل رہتے ہیں جاب کے ریگارڈنگ یا رشتوں کے ریگارڈنگ، ٹھیک ہے۔ کئی لوگوں کے کہیں پہ پیسے پھنسے ہوتے ہیں، کئی لوگوں کی انویسٹمنٹ خدا ناستہ ڈوب رہی ہوتی ہے، کئی لوگوں کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے، کسی موذی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو بہت زیادہ ایسے ایشوز ہیں جو کہ نا ہمیں ہر روز دیکھنے میں سامنے نظر آتے ہیں۔ تو ایسا کوئی بھی ایشو، ٹھیک ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت عرصہ ہو گیا اور اس پرابلم کا آپ کو سلوشن نہیں مل رہا، آپ اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرنے والا ہے۔ وظیفوں سے، ٹھیک ہے، آیات سے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں اور ہمارا مسئلہ آہستہ آہستہ حل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انکار کبھی بھی نہیں کرتا، لیکن یہ چیز ہے کہ سم ٹائمز اگر آپ کی دعا کو کچھ ڈیلے ہو گیا ہے، کچھ دیر ہو گئی ہے، تو اٹ ڈزنٹ مین اللہ آپ کی دعا سنے گا نہیں، اللہ سنتا ضرور ہے۔ میری اپنی زندگی میں میرے ساتھ ہوا ہے، کچھ ایسی دعائیں تھیں جو میں نے کہہ لیں کہ 3-4 سال پہلے مانگی اور اس کے بعد میں بھول گئی۔ مطلب مجھے ان چیزوں کی بہت اشد ضرورت نہیں تھی، بس تھا کہ یا اللہ یہ والی نوکری لگ جائے، یہ کام ہو جائے، تھوڑے سے پیسے کما لوں۔ تو کیا ہوا کہ وہ میں بعد میں 3-4 سال بعد نا ٹوٹلی بھول گئی، اور 3-3.5-4 سال کے بعد اللہ کی ذات شاہد ہے مجھے وہ چیز مل گئی، وہی جاب مجھے مل گئی، اور میں اتنی حیران تھی کہ یا اللہ میں نے دعا مانگی کافی عرصہ، پھر میں نے چھوڑ دی، مجھے تو یاد بھی نہیں تھا میں نے یہ دعا مانگی تھی، لیکن آپ کو یاد تھا کہ میں نے آپ سے یہ چیز مانگی تھی۔ تو جیسے ماں باپ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اپنی اولاد کی جو خواہشیں ہیں اس کو پورا کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ایسے ہی ہے، وہ آپ کی خواہش ضرور پوری کرتی ہے، لیکن ہر چیز کا نا ایک رائٹ ٹائم ہوتا ہے۔ اگر بچہ ایک ٹائم پہ ایک چیز کی ضد کرنے لگ جائے، یہ ابھی ہی چاہیے، ابھی ہی چاہیے، ہو سکتا ہے وہ چیز اس لیے اس وقت اس کے لیے اچھی نہ ہو، لیکن جب اچھا وقت آئے گا، جب اس کے لیے وہ جو ہے نا پریفریبل موسم ہوگا، اس کے لیے بہتر ہوگی وہ چیز، تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیں گے، کیونکہ اللہ تو بہتر جانتا ہے، ہر انسان تو وہ چیز بہتر نہیں جانتا۔ تو جیسے ہم لوگ اکثر موٹیویشنل سٹوریز میں سنتے ہیں، ایسا ہی ہمیں اللہ کے ساتھ بھی اپنا معاملہ، اپنا یقین رکھنا چاہیے۔ تو چلیں جی چلتے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے اس کے ٹاپک کی طرف، مین مدعے کی طرف آتے ہیں۔ ہاں جی، یہ ایک وظیفہ ہے جسے آپ دن میں جتنا زیادہ کثرت سے پڑھیں گے نا آپ کے لیے اتنا ہی یہ بینیفیشل ثابت ہوگا۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ اسے بہت زیادہ کھلا کثرت سے پڑھتے ہیں، 3000-4000 آپ کے لیے فائدہ ہے، 2500-2200، لیکن اس کی ایک جو میعاد ہے، اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی نشانی جیسے بتا دوں، جیسے میں اپنے لیے رکھتی ہوں کہ 2000 تو آپ نے لازمی ہی اسے دن میں پڑھنا ہے۔ اگر آپ 1000-1200 پڑھتے ہیں نا تو وہ زیادہ میں نہیں شمار ہوگا، آپ 1800، 2200 یہ ڈیلی پڑھیں، اور یہ بالکل چھوٹا سا آپ آرام سے پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ ہر نماز کے ساتھ تو آپ 600-500 ایزیلی پڑھ سکتے ہیں، 10 منٹ آپ کو لگیں گے ہارڈلی۔ تو آپ دن میں اتنا تو اپنی جائز خواہشوں کے لیے نکال ہی سکتے ہیں وقت، جہاں انسان اتنی محنت کرتا ہے تو اللہ سے مانگنے میں بھی انسان کو محنت کرنی چاہیے۔ تو یہ وظیفہ اس طریقے سے ہے، جتنا زیادہ کھلا، کوئی تسبیح بے شک آپ نہ بھی لیں، کھلا کثرت سے پڑھتے رہیں، آپ کو حساب ہو آپ نے پڑھا کتنا ہے۔ اچھا جی، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی درود ابراہیمی اول آخر پڑھنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنا ہو سکے نا صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا، آپ نے ایک چیز دھیان سے سمجھنی ہے، جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اس وظیفے میں ایسے نہیں پڑھنا، اس وظیفے میں ہم نے چھوٹا کر کے پڑھنا ہے، علیہ کو ہم نے بیچ میں سے کٹ کر دی ہے، ٹھیک ہے، صلی اللہ
علیہ، علیہ نہیں وہ علیہ کو سوری ہم نے اس میں سے کٹ کر دیا ہے، تو ہم نے اس کو چھوٹا کر کے پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے وہاں سے نا وہ علیہ وسلم کو نکال دیا، ورنہ ہم لوگ یوزلی پڑھتے ہیں، میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، ہم لوگ عام طریقے سے پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم اس میں وآلہ والا پارٹ چھوڑ کے اس درود شریف کو چھوٹا کر لیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے نام وغیرہ نہیں چینج ہوتا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس سے میننگ یا نام چینج ہوتا ہے، درود شریف وہی کا وہی ہے، سم ٹائم درود شریف کو ہم بڑا کر کے پڑھے ہوتے ہیں، سم ٹائم چھوٹا کر کے پڑھے ہوتے ہیں، تو ہم نے اس وظیفے میں صرف اتنا حصہ پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، 3 حصے ہیں، 3 لفظ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، 3 لفظ ہیں، تو اب آپ دن میں اس کو جتنا زیادہ پڑھیں گے نا آپ کے لیے اتنا پریفریبل ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی جائز مرادیں پوری کرے گا انشاءاللہ، اور یہ یقین کریں ہماری فیملی میں 1-2 لوگوں نے کیا ہے، ایک ہماری جاننے والی تھی، ان کے گھر میں نا بہت زیادہ سخت پرابلم تھی، کہ یہ صرف ویڈیو بنانے کی حد تک نہیں ہے، یہ ہمارے آنکھوں کے دیکھا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کی اپنے گھر میں کچھ مسئلہ تھا، بہت زیادہ پرابلم تھی، بہت زیادہ ان کے ہسبینڈ کا کوئی مسئلہ بنا ہوا تھا، تو وہ پورا گھر اتنا پریشان تھا، اتنا پریشان تھا کہ کوئی بھی سلوشن انہیں نظر نہیں تھا آ رہا، نماز روزہ کر کے سب طریقے کر کے صدقہ دے کے دعائیں مانگ مانگ کے وہ مسئلہ نہیں تھا سولو ہو رہا، تو جیسے ہی اس عورت نے یہ والا وظیفہ اپنے ہسبینڈ کے لیے کرنا شروع کیا، یقین کریں اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ مدد کی کہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ اس نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پرابلم کو سولو کر دیا، اور ماشاءاللہ وہ اتنی بڑی پرابلم تھی اللہ تعالیٰ نے فٹافٹ سے غائب کر دی، تو میں نے سوچا کہ میں اپنی آڈینس کے ساتھ یہ چیز شیئر کروں، اگر مجھے کہیں سے کوئی اللہ کا نام پتہ چل رہا ہے، کوئی کلام پتہ چل رہا ہے، کوئی ایسا طریقہ پتہ چل رہا ہے کہ جس سے جو ہے نا لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے، تو میں نے آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر دی ہے، تو امید ہے آپ اس وظیفے کو لازمی اپنی جائز حاجات کے لیے، پرابلم دور کرنے کے لیے، کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اس کے لیے استعمال کریں گے، اور مجھے پھر کامنٹ میں بتائیے گا بھی کہ آپ کی مشکل حل ہوئی ہے کہ نہیں، انشاءاللہ اللہ پہ یقین رکھیں، یقین دیکھیں پہلی شرط ہے، اگر آپ اللہ پہ یقین نہیں نہ کرتے تو پھر آپ کعبے کے چکر بھی لگا لیں اس کا فائدہ کوئی نہیں، اگر آپ کو ایک ذات پہ بلیو ہے، یقین ہے، آنکھیں بند کر کے تو اللہ کا نام لیں اور وظیفہ شروع کریں، راتوں رات آپ اس کے کمالات دیکھیں گے۔ اس طرح کی مزید اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، چینل بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم گناہ گار سے بندے ہیں، تھوڑا بہت جتنا اسلام کا نالج ہے، صحابہ کا، میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں آگے اگر پہنچ سکتی ہیں، اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کے تھرو اور آگے پہنچنی چاہیے تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو، جہاں ہم لوگ بیہودہ چیزیں، گانے اور ٹک ٹاکس اور ریلز شیئر کرتے ہیں، اگر ہم دین شیئر کریں تو شاید آخرت میں بھی ہمارے لیے سرمایہ ہو جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اس طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم۔